لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت، پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول شدید متاثر۔ بلوچستان میں سائبیرین ہوائیں چلنے کے باعث کوئٹہ، قلاز، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ اور مستونگ سمیت کئی شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ، بلائی علاقوں اور سیاحتی مقامات پر برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ آزاد کشمیر سمیت پونچھ ڈویژن میں درختوں اور پہاڑوں نے سفیدی کی چادر اوڑھ لی۔ امریکہ نے تجارتی جنگ چھیڑ دی، چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف لاگو کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تینوں ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ منگل سے برآمدی سامان پر 25% ٹیرف عائد ہوگا، کسی کے لیے کوئی استثنا نہیں ہوگا، وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ امریکی ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا کا شدید رد عمل، امریکہ پر 25% جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا پر عائد ٹیرف کو فری ٹریڈ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں، قوم کے تعاون سے شکست دیں گے۔ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار بن کر دہشت گردی کو ہوا دینے والے دوغلے عناصر سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، سپہ سالار نے واضح کر دیا۔ آرمی چیف کی گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ زخمی فوجی جوانوں کی عیادت، شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں 23 دہشت گرد مارے گئے۔ قلات کے علاقے منگوچر میں 12 دہشت گرد ہلاک، بہادری سے لڑتے ہوئے ایف سی کے 18 اہلکار بھی شہید۔ ہرنائی میں 11 دہشت گرد انجام کو پہنچے، کئی ٹھکانے تباہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قلات اور ہرنائی میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، تخریب کاری کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پیغام، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ، سندھ سے جسٹس خادم حسین سومرو، بلوچستان سے جسٹس محمد آصف اور لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر شامل۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو گئی، کیپٹیو پاور پلانٹس پر 20% تک لیوی عائد، صدر نے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ لیوی 3 مرحلوں میں عائد کی جائے گی، ذرائع کے مطابق رقم بجلی کے دیگر صارفین کے ٹیرف میں کمی کے لیے استعمال ہوگی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات بحال ہوں گے یا نہیں، صورتحال غیر واضح، اسپیکر ایاز صادق کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ، بات چیت دوبارہ شروع ہونے کی امید کا اظہار۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے ذریعے بانی سمیت اسیران کی رہائی کے لیے حکومتی سہولت کاری کی خواہش مند، عرفان صدیقی نے تصدیق کر دی۔ مذاکراتی کمیٹی نے اسیر رہنماؤں کا نام لے کر ان کی رہائی کے لیے حکومتی سہولت کاری کی بات کی۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پنجاب میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ ملنے کا شکوہ کر دیا، حکومت کو عوام سے خوف زدہ قرار دے دیا۔ جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو گلی گلی احتجاج ہوگا، رہنما پی ٹی آئی عالیہ حمزہ کی ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ کا تحریک انصاف کو 8 فروری کے احتجاج کی کال پر نظر ثانی کا مشورہ، پی ٹی آئی نہ مانی تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی۔ محسن نقوی نے بانی کے لیے امریکہ سے کال آنے کے سوال پر ٹھینکا دکھا دیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف صحافتی تنظیموں کے احتجاج میں شدت لانے کا فیصلہ، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالنے کا اعلان، سول سوسائٹی اور ٹریڈ یونینز کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ ہاؤس تک بھرپور لانگ مارچ کی تیاریاں، آخری مرحلے میں جیل بھرو تحریک کا بھی عزم کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور کے شاہی قلعے میں ظہرانے پر 16 ممالک کے ڈیفنس اتشائیوں سے ملاقات، مہمانوں کو تاریخی مقامات کی سیاحت بھی کرائی گئی، مریم نواز مہمانوں میں گھل مل گئی۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کو 10 ارب 50 کروڑ روپے جاری کر دیے، متاثرین کے لیے 10 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ ملتان میں باؤزر دھماکے کے مزید 3 زخمی چل بسے، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 22 افراد اب بھی زیر علاج۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار جاں بحق ہو گیا، کچھ دن پہلے بھی ڈاکوؤں نے مقتول دکاندار سے لوٹ مار کی تھی۔ ایف بی آر نے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم میں ہیر پھیر کی کوشش ناکام بنا دی، درجنوں ایجنٹس کے لائسنس معطل، 3 افراد گرفتار اور 1 افسر کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔
कराची में पीपल्स बस सर्विस के किरायों में इजाफा लागू हो गया। मुख्तलिफ रूट्स पर किराए में 20 से 60% तक इजाफा। 50 रुपए चिंची का किराया भी नहीं। शर्जील मेमन का मौकिफ, यकमुश्त इजाफे पर शहरी नाराज। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने विक्टोरिया स्टेशन के करीब कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे पर मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कायरा में अरब ममालिक के इजलास में फलस्तीनियों को उर्दन मुंतकिल करने का ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप से जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल करेंगे। लॉस एंजलिस में लगी तारीख की बदतरीन आग पर 3 हफ्ते बाद काबू पा लिया गया। 30 अफराद लुक़्मे अजल बने। 37,000 से जायद एकड़ रकबा और 10,000 से जायद घर जल गए। हजारों अफराद बेघर हुए। आलमी माहिरीन ने हौलनाक आग ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा करार दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शेखुपुरा के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम पहुंचा दी गई। फैंस की तारीखी ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। ट्रॉफी को 14 दिनों में कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत 10 मकामात पर ले जाया जाएगा। कराची में मसनूई जहानत और आलूदगी से आगाही के लिए 100 से जायद स्कूल्स के तलबा में मुकाबले। होनहारों ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से 600 प्रोजेक्ट तैयार करके दिखा दिए। किसी ने गैस की किल्लत का मुतबादिल हल पेश किया तो किसी ने स्टीम एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी के सिस्टम पेश कर दिए। और लाहौर में 2 रोजा रंगारंग फैमिली फीस्ट की रौनकें। तबले, हारमोनियम, ड्रम की संगत और मनवा सिस्टर्स की सुरीली धुनों का सहर। ढोल पर परफॉर्मेंस भी तवज्जो का मरकज बनी रही।